سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سینوں کو منتخب کیا قرآن کے لیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے مبارکباد دینے سے پہلے حدیث کے مطابق زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال قبل فرشتوں نے ان کو مبارکباد دی ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال قبل فرشتوں کی موجودگی میں سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ حدیث کے الفاظ ہے فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے وہ تلاوت سنی، چونکہ رب کا کلام ہے اور رب کی طرف سے تلاوت ہے، فرشتوں نے جب سنا تو فرشتوں کی زبان پر یہ جملے جاری ہوئے۔ قالت الملائکہ، فرشتوں نے کہا طوبی لامۃ ینزل علیہا ھذا، مبارک ہو اس امت کو جس کے لیے یہ قرآن نازل ہوگا۔ وطوبی لاجواف تحمل ھذا، ان سینوں کے لیے مبارک ہو جن سینوں کے اندر یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ وطوبی لالسنۃ تتکلم بھذا، اور ان زبانوں کے لیے مبارک ہو، اور وہ زبانیں مبارک ہو، بابرکت ہو جن زبانوں کے ذریعے اس قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ ایک تو ہم نے مبارکباد دی، اور ایک زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل فرشتوں نے مبارکباد دی۔ یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہے، جب تک دنیا میں رہیں گے تب بھی مستحق، جب دنیا سے جائیں گے قبر کے اندر بھی مستحق۔ ان کے سینے کے اندر سورۃ الملک ہے، سورہ یاسین ہے، اور جب یہ حشر کے میدان میں جائیں گے وہاں بھی مبارک، وہاں حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی، اور جب یہ جنت میں جائیں گے وہاں بھی مبارک۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ابھی حدیث سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن جب جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، قرآن پڑھتے پڑھتے جیسے محبت سے تو دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، آج بھی قرآن کی تلاوت کر اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا۔ جہاں قرآن کی آیت ختم ہوگی وہاں تمہارے درجات کی تکمیل ہو جائے گی۔ جنت کے اندر بھی مبارک، حشر کے میدان کے اندر بھی مبارک۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جائے گا حلیہ، اس کو آراستہ کیا جائے، فیلبس حلۃ الکرامہ، کرامت کا تاج، عزت کا تاج اس کو پہنایا جائے گا۔ اور یہ بچہ بھی مبارکباد کا مستحق، اس کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ جب والدین کا یہ مقام ہے تو حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا آپ خود ہی اندازہ لگائیں۔ بہرحال یہ تو مبارکباد کی بات ہو گئی، پھر میں قاری صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے محنت کی، کوشش کی، پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگی ہوگی اس بچے کے لیے کہ اللہ اس کے ذہن کے اندر بٹھا دے، اس کے سینے کے اندر قرآن بٹھا دے۔ تھوڑا سا میں قرآن کا تعارف بھی کرتا ہوں۔ اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین نے اس کو نازل کیا۔ اور کون سا فرشتہ لے کر آ گیا؟ نزل بہ الروح الامین، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آیا ہے۔
نزل علی محمد امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ اب تعارف کیا ہے؟ انہو لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کو نازل کرنے والی ذات رب العالمین ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمینوں کا بھی رب ہے، جو تمام مخلوقات کا رب ہے۔ نزل علی محمد امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ دیکھیں تمام انبیاء معزز تھے، مکرم تھے، فضیلت والے تھے، عظمت والے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ معراج والی رات مسجد اقصی میں جب انبیاء جمع ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں، مصلی خالی ہے، امامت کے لیے کون آئے، انتظار میں ہے۔ اور آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، جو سب سے افضل ہوتا ہے وہ امامت کراتا ہے۔ اب سب انتظار میں ہے کہ آدم علیہ السلام ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، تمام انبیاء کی صفیں بنی ہوئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑتے ہیں، آپ کو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے آپ امامت کرائیں۔ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ تمام انبیاء امام ہیں، لیکن آپ امام الانبیاء ہیں، آپ تو انبیاء کے بھی امام ہیں۔ تو اس پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی، مقدس کتاب ہے۔ اچھا ایک اور بات میں بتاتا ہوں جو اصل بات ہے، ہمیں یہ باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں یہ باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ جب دنیا کی بات ہوتی ہے، تجارت کی بات، کاروبار کی بات، پیسوں کی بات، وہ ہمیں بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس کے لیے اگر ایک طویل وقت بھی درکار ہو تو ہم وہ طویل وقت بھی وہاں صرف کر دیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اور گھنٹوں سے وہ باتیں ہم سنتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بڑی توجہ سے۔ لیکن جب دین کی بات کرتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی قرآن جو اس بچے کے سینے میں ہے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا اس کی وجہ کیا ہے۔ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی بہت بڑے عالم کی بات نہیں، کسی مفسر محدث کی بات نہیں، قرآن نازل کرنے والی ذات، کائنات پیدا کرنے والی ذات رب العالمین خود فرماتے ہیں یہ بیماری ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ جب دین کی بات ہوتی ہے بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ روحانی بیماری ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو، دنیا پر تمہاری محنت ہے، مادیت پر تمہاری محنت ہے، صبح و شام دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، اس لیے دنیا کی بات جب ہوتی ہے تمہیں بہت مزہ آتا ہے، مزے سے سنتے ہو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میری بات سنو، دنیا کو بھی میں نے پیدا کیا، آخرت کو بھی میں نے پیدا کیا، اور میں کہتا ہوں والآخرۃ خیر، آخرت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے، وابقی، دنیا فانی ہے، اس کی نعمتوں کے لیے بھی زوال ہے، اور دنیا کی زیب و زینت کے لیے بھی زوال ہے، اور آخرت کے لیے بقا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے یا صاحبی لا تفترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزید۔ ایک شاعر کہتا ہے اے میرے دوست، دنیا کی آسائش پر غرور مت کرنا، اپنی زندگی پر غرور مت کرنا، اپنی صحت پر غرور مت کرنا، مال و دولت پر غرور مت کرنا، ایک دن یہ نعمتیں بھی ختم ہو جائے گی، یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب آپ کسی کا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہو، فَعْلَمْ، یقین کر لے بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، آج آپ نے اس کا جنازہ اٹھایا ہے، کل آپ کا جنازہ کوئی اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ آج ہمیں دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری محنت دنیا پر ہے۔ اللہ فرماتے والآخرۃ خیر، آخرت زیادہ بہتر ہے، وابقی، آخرت باقی رہنے والی ہے۔
ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا تصور، جو زیادہ چالاک ہو، فراڈی ہو، دھوکہ ہو، اپنے لیے راستہ نکالے، فراڈ دھوکہ دے کر اور مشکل سے مشکل مرحلوں میں بھی آگے نکل جائے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہوشیار آدمی ہے، بڑا چالاک ہے۔ یا نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ لیکن آپ کبھی قرآن اور حدیث سے بھی پوچھیں، کامیاب کون ہے، عزتوں والا کون ہے، عظمتوں والا کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جس نے اس کتاب کو سینے کے ساتھ لگایا اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، وہ عزتوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے، اور جس نے قرآن کو چھوڑا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی، چاہے وہ جتنے بڑے دعوے کیوں نہ کرے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھلائے۔ تو قرآن اور حدیث کی روح سے میں نے بتایا کہ جو عزت ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، جس کو بھی ملے گی قرآن کی وجہ سے، جو قرآن پر عمل کرے گا، جو دین پر عمل کرے گا، اس کو عزت ملے گی۔ جو دین سے دور رہے گا، اگرچہ ظاہری طور پر چمک دمک ہو، لیکن وہ حقیقی عزت نہیں۔